ربط اسمی مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا ربط جو آپ کو بتایا میں نے ربط معنوی ہے۔ ربط معنوی سورت نساء کا سورت آل عمران کے ساتھ پہلے جس طرح آپ کو بتایا سورت بقرہ میں جتنے بھی مضامین تھے آگے والی صورتوں کے اندر کسی نہ کسی ایک مضمون کی تفصیل موجود ہوگی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ کو بتایا تھا 6 مضامین، اور دوسرے مفسرین وغیرہ مولانا حسین علی الوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح خلاصہ ان کا یہ ہے کہ بڑے جو 4 مضامین تھے توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ بڑے 4 مضامین تھے۔ تو سورت آل عمران میں مضمون تھا نفی شرک فی التصرف اور اس کی تفصیل تھی۔ اسی طرح سورت بقرہ میں ایک مضمون تھا امور انتظامیہ کا، لیکن اس کی تفصیل سورت نساء کے اندر بیان ہوگا، اور امور انتظامیہ کا تفصیلی مضمون اس سورت نساء کے اندر موجود ہوگا، اور پوری سورت انہی پر مشتمل ہوگی۔ اسی طرح سورت آل عمران کے اندر جہاد کا ذکر تھا مختصراً، اور اسی طرح سورت نساء کے اندر اب اس جہاد کی تنظیم جو تھی اس کو منظم کرنے کا بیان ہوگا کہ جہاد کی تنظیم جو ہے، جماعت جو ہے، اس کو منظم کیسے کرنا ہے۔ اس سورت کا موضوع دعویٰ امور انتظامیہ ہے، اور اس سورت کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصہ کے اندر 15 احکام امور انتظامیہ کے بیان ہوں گے۔ ان احکام امور انتظامیہ ان کو علماء کرام احکام رعیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے حصے کے اندر احکام سلطانیہ کا بیان ہوگا، اور وہ 9 احکام بیان ہوں گے، احکام سلطانیہ جیسے آئیں گے تو آپ کو میں بتاتا جاؤں گا۔ تیسرے حصے کے اندر امور انتظامیہ اور احکام سلطانیہ، جو امور انتظامیہ 15 بیان ہوئے، احکام سلطانیہ 9 بیان ہوئے، ان پر تنویرات ہوں گی، یہودیوں پر زجرات ہوں گے، انہی کا بیان تیسرے حصے کے اندر ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں سورت کی ابتدا سے پہلی آیات۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں جو سورت کی ابتدا ہوئی ہے یہ تقوی سے کی ہے، کیونکہ آگے جو احکام کا بیان ہے تو وہ تعمیل احکام کا نسخہ تقوی ہے۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معاشرے ہیں حکومت ڈنڈے کے زور سے عمل کراتی ہے اور احکام منواتی ہے، اور قرآن پاک دل کی اصلاح کے ساتھ احکام کی تعمیل کرواتا ہے۔ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے۔ ڈنڈے کا زور صرف ظاہر پر چلتا ہے لیکن دل پر نہیں چلتا۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، حکومت کے احکام تو مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، گالی بھی نکالتے، سارا کچھ کرتے ہیں لیکن احکام بھی مانتے ہیں۔ لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ دل پر پہلے کہ دل کی اصلاح کرتا ہے، تو اس لیے دل ان کے ساتھ نہیں چلے گا، لیکن دل کی جس وقت اصلاح ہوگی تو پھر مزہ بھی تب آگا۔ ڈنڈے سے صرف ظاہری اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح نہیں ہوتی، اور قرآن باطنی اصلاح کرتا ہے، دل کی اصلاح کرتا ہے۔ اصل میں انسانی جرائم کا خاتمہ قرآن پر عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ ربکم، اللہ نے ڈرنے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا رب ہے اور کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اسی سے ڈرو۔ نفس، اگر لفظ ہے ایک نفس واحدہ، ایک جان، خالق منہا زوجہا،
پیدا کیا ایک جان سے بیوی اس کی، یعنی جوڑا اس کا۔ مطلب قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہا اے من جنسہا۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں اکثر مفسرین نے یہ مراد لیا کہ اماں صاحبہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں، لیکن اس کی واضح کوئی دلیل نہیں۔ اس کی بنیاد اسرائیلی روایات ہے جو حدیث کے نام پر مشہور، اور تورات ہے۔ بنیاد جو اماں حوا کا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہونا کسی اسلامی صحیح روایت سے موجود نہیں ہے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید قرآن پاک کی دوسری جگہ من انفسکم ازواجا کہ بیویاں تمہاری جنس سے پیدا کی، نہ کہ تم سے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی جنس سے پیدا کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان کی تفسیر ابن کثیر کے حاشیہ میں بھی اس حدیث کا مطلب لکھا کہ جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اسی طرح عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہاں ٹیڑھے ہونے میں تشبیہ مقصود ہے، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی یا سیدھی نہ ہوگی، اسی طرح عورت کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی، اس لیے عورت سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تسالون بھی اس کے دو معنی ہیں۔ جب تم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہو تو اللہ کا نام لیتے ہو کہ خدا کے لیے میرا یہ کام کر دے۔ جب معاملہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہو۔ کیوں؟ معاملے کے اندر کے معاملے کو پکا کیا جاتا ہے۔ والارحام اس کا لفظ اس لفظ کا اللہ پر عطف، لفظ اللہ پر عطف ہے۔ مطلب یہ ہے بدسلوکی نہ کر، نسبی رشتوں کو قطع نہ کرو، نسب کے رشتوں کو نبھانا فرض ہے، قطع کرنا حرام ہے۔ اور یہ امور انتظامیہ کا پہلا حکم تھا، یعنی حکم رعیت بھی ان کو بولا جاتا ہے۔ اچھا اب ترجمہ دیکھو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اتقوا ڈرتے رہو ربکم اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، وبث منہما اور پھیلایا ان دونوں سے، رجالا کثیرا ونساء بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو آپس کے اندر، اور خبردار ہو قرابت والوں سے رشتہ داروں سے بھی، ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ تمہاری نگہبانی کرتا ہے۔ دوسری آیت وآتوا الیتامی